السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحیلہ فردوس اور پروگرام ہے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ۔ میں تو بچپن سے یہی سنتی آئی تھی کہ بڑے ہو کر جتنے بھی بچے ہیں ان کو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے، لیکن اب کچھ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ مختلف شعبوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بہت سے جو ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، والدین تھے، وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتے تھے کہ ہمارے بچے اگر کوئی فیلڈ اپنے لیے چوز کریں تو وہ اگر کوشش کریں تو ڈاکٹر بن جائیں، اور یقیناً کیوں نہ ہو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر بننا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے وہاں سے میڈیکل کیا اور اس کے بعد دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اپنے کام کرتے نظر آئے۔ ان میں سے ہی ایک ایسی ڈاکٹر پر میری نظر پڑی جنہوں نے پاکستان سے میڈیکل کیا اور اس کے بعد وہ امریکہ آ گئیں، اور امریکہ آنے کے بعد ماشاءاللہ ان کا جو کام تھا وہ صرف میڈیکل کے حوالے سے نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اپنے کام کو بہت دور تک لے جا کر اپنے آپ کو منوایا۔ جی ہاں، آج میری مہمان ہے ایک ایسی ہی شخصیت جس سے مل کر آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ وہ پورے نارتھ امریکہ میں جانی پہچانی جاتی ہیں، اور وہ ہمارے جو یہاں پہ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اپنا الائنس، اس کی وہ پریسیڈنٹ ہیں۔ میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں فرح حیدر سے۔ السلام علیکم فرح، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل صحیح ہوں، بہت بہت شکریہ۔ بھائی فرح ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور فرح کے ساتھ میں چاہتی تھی کہ جب ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں رہتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تو ان کی فیملیز ان کے ساتھ مل کر کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، اور وہ خود اپنے میدان میں کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ضرور بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے چاہا کہ فرح کے ساتھ ساتھ میں فیصل کو بھی اپنے اس پروگرام میں بلاؤں اور ان سے جانوں کہ وہ اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں اور فرح کے ساتھ مل کر کس طرح سے ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ جی فیصل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو کیسے چل رہا ہے؟ زبردست، میں پہلے دفعہ ٹی وی پر ہوں گا۔ آپ کو ٹی وی پہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو فرح، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں نے جو مختصراً آپ کا تعارف کروایا، اس میں زیادہ تر باتیں تو میں نے یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی فیملی میں اتنے سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں، اور کیا آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اپنا ایک میڈیکل بورڈ بٹھانے کا ارادہ کیا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر، اور اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے جو ہے پروگرام میں آ کے انٹرویو دے سکیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا، اس کا یہ مین مقصد یہ تھا، میری امی کو بہت شوق تھا کہ جب بچے ہوں گھر کے اندر تو میڈیکل پروفیشن ضرور ہو۔ ٹھیک ہے۔ میرے ابو خود ENT سرجن ہیں، تو جب ایک ماں باپ میں سے کوئی ایک ڈاکٹر گھر کے اندر ہوتا ہے تو بچوں کو ایک ہی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اور خود بخود میرے خیال میں بچے جو ہیں وہ رول ماڈل سمجھتے ہیں اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو نا۔ بالکل موٹیویشن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے یہ تھا کہ ہماری امی نے جب پروگرام بنا دیا کہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے، اینڈ دیٹ واز، میرے خیال میں ہمیں راستہ مل گیا تو ہم لوگ سب ڈاکٹرز بنتے گئے۔ اچھا، ڈاکٹر بننے کے بعد ہم لوگ سب یہاں موو ہونا شروع ہوئے امریکہ کے اندر، تو اس وقت ہم لوگ کے ڈیسیجنز تھے کہ ہم امتحان پاس کریں، ہم آگے مزید اپنی زندگی کو میڈیکل پروفیشن میں کریں، یا جو بھی چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارے امی ابو نے کہا کہ آپ کی ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری دے کر کچھ بھی کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے کا یہ تھا کہ اس میں کیونکہ ابو ہمارے ENT سرجن ہیں، پروفیسر جلیسی۔ میں تو ابھی ان کا نام لینے ہی والی تھی۔ بھائی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے سب سے بیسٹ ENT سرجن تھے وہ، اور انہوں نے بہت سارے ہمارے جاننے والوں کے بھی سرجریز کی ہیں، تو میں پرسنلی ان کو جانتی تھی، اور بہت ہی زیادہ میرے خیال میں کراچی، پاکستان میں ہر جگہ لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بالکل، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ ان کا ایک بہت ہی اچھا نام ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ چاروں بچے یہاں امریکہ جب موو ہوئے ہیں تو ہوا یہ کہ ڈاکٹری کی ڈگری تو سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹری کے طور پہ ہم نے سب نے کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس پروفیشن میں بیٹھے ہیں خاموشی سے اس سے بیٹھے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز بن گئے تو آپ کی بہت ہی کوئی خشک سی، ڈرائی سی پرسنالٹی ہوگی، کوئی زندگی میں ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، تو یہ ہوا کہ اس میں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ پالیٹکس جوائن کر گئے ہیں۔ اچھا۔ وہ ماشاءاللہ پہلے ساؤتھ ایشین پاکستانی بورن، اس میں بالٹیمور کاؤنٹی میں ہیں، میریلینڈ جنرل اسمبلی میں، اینڈ ہی۔ ٹھیک ہے،
अच्छा, तो आपके अलावा जो आपके घर में जो है डॉक्टर्स का जो सिलसिला चला वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये देखा कि आपके एक भाई भी ENT स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन है। मेरा छोटा भाई ENT सर्जन है जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में है, एसोसिएट प्रोफेसर है। तो बाप को फॉलो करने के लिए एक को ENT सर्जन होना जरूरी यही तो मैं सवाल पूछना चाहती थी कि ये क्या वजह हो गई कि उन्होंने, पर हमने स्पेशलाइज किया, एक को मुर्गा बनाया। हम लोग सब मुर्गा नहीं बने। अच्छा, यही बात है कि ENT में जो है ना वो कान भी आता है तो कान पकड़ के मुर्गा बनाया। अच्छा, इस तरह से तो वो ENT सर्जन हो गए। मेरा ये हुआ कि मैं जो हूँ मेडिकल प्रोफेशन में तो आई, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे ख्याल में माँ का घर के अंदर का काफ़ी वो होता है, तो मैंने जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर करते के साथ साथ जो मैं काम कर सकती थी पार्ट टाइम के तौर पे वो मैं करती रही। और मैं अमेरिका में 29 ईयर्स से यहाँ पर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और जो है मेरे हस्बैंड फुल टाइम प्रैक्टिसिंग इंटर्निस्ट हैं। अच्छा। सो मैं और वो एक छोटी क्लिनिक है हमारी फ्लशिंग के अंदर। अच्छा। उसमें हम काम करते हैं। अच्छा। और मेरे हस्बैंड का नाम काजी कमाल हैदर है, काफ़ी नोन है पूरे न्यूयॉर्क के अंदर। वाह, क्या बात है। और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे जो। अच्छा, मैं वही अब मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि देखें, ये बात तो ठीक थी कि आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा कि वो भी सब मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन कर लें, लेकिन कमाल की बात ये है कि आप लोगों ने भी फिर ये चाहा कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो आपने भी अपने बच्चों के लिए यही सोचा? इसलिए क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने आके कहा कि अम्मी मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है बहुत सेफ है। तो सेफ्टी की वजह से अमेरिका के अंदर वो गया। दूसरे को जब हमने कहा कि जो है आपको भी मेडिकल प्रोफेशन में जाना है क्या, तो इन्होंने कहा नहीं अम्मा, मैं मेडिकल प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रियली? भाई बच्चे ने कहा कि घर में जो है ना फिर एक आदमी को अलग नजर आना चाहिए। इन्होंने बगावत करी मेरे। अच्छा, तो फिर फैसल आप बताइए, फिर आपने क्या सोचा, आप क्या करना चाहते थे? तो मैं अभी NYU से अभी ग्रेजुएट हुआ। मैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स वहाँ से स्टडी करा। और अब इंशाल्लाह मैं JD और PhD करूँगा कहीं 1 साल का काइंड ऑफ रेस्ट करके। अच्छा। हाँ, तो ये वकालत करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी अमेरिका में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है वैसे। मुझे लगता है अच्छी बात है। वैसे भी डॉक्टर्स के साथ कुछ वकील भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी कि आपकी, क्योंकि फैमिली में सभी लोग अपनी अपनी जगह बहुत ही सक्सेसफुल हैं, सब ने बहुत अच्छी जो अपनी अपनी ज़िंदगी में शोबे चूज़ किए उसमें कामयाब भी हैं, तो क्या आप समझती हैं कि फैमिलीज़ के अंदर ये जो जहानत है ये पैदाइशी होती है या इसको आप लोग खुद आपस में जब एक जैसा माहौल देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से हर बच्चा पैदाइश के वक्त बहुत स्मार्ट होता है। हाँ। ठीक है, अब आप उसको कैसे उसके दिमाग को आप ट्रेन करते हैं ये माँ के हाथ में होता है। अच्छा। सो माँ की जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप उनको ये सेटअप कर दें कि बेटा इस डायरेक्शन में जाना, और हर बच्चे का पैदाइश के वक्त पे माँ को अंदाज होता है कि कौन म्यूजिशियन होगा, कौन गाने वाला होगा, कौन डॉक्टर होगा, कौन, अगर माँ उसको ऑब्जर्व करे और उसको उसी डायरेक्शन में जाने दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर मैं इसको डॉक्टर बनाती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी नहीं रहती। इसकी बातचीत करना, लिटरेचर, इसका इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़बरदस्त है, पोएट है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, पोएट भी जो मेरे हिसाब से डॉक्टरी में ज़ाया हो जाता। हाँ। तो ये है कि माँ को डायरेक्शन देना पड़ता है और माँ की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसको आप कैसे मोल्ड करेंगे उस बच्चे को। हाँ। तो बच्चा जो एक सांचे जैसा होता है पूरा, कि उसको आप किस तरह से मोल्ड करेंगे। बिल्कुल। तो अब मोल्डिंग में हमारे खानदान में हमारी मोल्डिंग ये हुई कि आपने पढ़े लिखे होना है। हाँ। पढ़े लिखे लेवल पे, हायर लेवल पे जाना है। हाँ। ताकि हम दूसरों से जब इंटरेक्ट करें तो अच्छा लगे दूसरे लोगों को और लगे कि पढ़े लिखे खानदान से। हाँ। हो सकता है हम में से कोई ऐसा नहीं होता जो डॉक्टर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो हमारी माँ हमें ट्रेन करती, वो ट्रेनिंग हर लोगों को उसमें हमारी नजर आती है, नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि आपकी जो फैमिली में, चूँकि आपके वालिद डॉक्टर जलीसी जो हैं वो पाकिस्तान के इतने जाने माने, इतने बड़े ENT सर्जन थे और सर्जन अभी भी मेरे ख्याल में वो काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा नाम दिया है, लोगों में इतनी बड़ी पहचान दी है, तो क्या ऐसा नहीं सोचा आप लोगों ने कि आप भी वहीं रहकर और पाकिस्तान में ही अपने इस मेडिकल प्रोफेशन को कैरी करते और वहीं पे काम करते? कर सकते थे, लेकिन चक्कर ये है कि ट्रेनिंग के लिए आपको अमेरिका निकलना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि अमेरिका की ट्रेनिंग जो है जानी मानी जाती है। जैसे मेरे हाथ में भी ऑप्शन था, मैं अपने बड़े बेटे को मेडिकल के लिए पाकिस्तान भिजवा सकती थी, लेकिन जो वो यहाँ पढ़ रहा है
میرے حساب سے مجھے میڈیکل ختم کرنے کے بعد بھی اتنی نالج نہیں تھی جتنی میرے بیٹے کو. اس لیے ہم آئے تھے, ہمارے ابا نے کہا تھا, اور اس کے بعد ہمارے باپ نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ کی مرضی, آپ واپس آنا چاہیں یا آپ یہاں کو گھر بنانا چاہیں. لیکن جب ہم امریکہ آئے تو یہ ہمارا گھر بن گیا, یہ ہمارا اڈاپٹڈ ہوم لینڈ ہو گیا. اور یہاں ہم نے وہ کامیابی دیکھی جو شاید خود بخود ہمیں ملتی چلی گئی, جو وہاں ہمیں تگودو کر کے ہمیں ملتی ضرور, یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتی. پھر وہاں ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ابو کا نام ضرور ہمارے ساتھ کیری ہوتا ہے, یہاں ہم نے اس نام سے ہٹ کے اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی جگہ بنائی. یہ بھی بات ویسے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جگہ بنائیں, اور اپنی جگہ بناتے بناتے انہوں نے اپنا میں جا کے جو کام کیے اور جو انہوں نے اپنی جو جوہر شناسیاں جو ان کے اندر تھیں ماشاءاللہ, اس کے لیول پہ جا کے جو کام کیے وہ سب نے دیکھیں. تو پچھلے دنوں آپ لوگوں کا یہ جو اپنا کا اتنا بڑا کنونشن ہوا, اس کے اندر آپ لوگوں نے بڑی ایکٹیویٹیز تھیں, بہت ہلا گلا تھا, تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کس طرح سے مینیج کی اپنے میڈیکل کے اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے, جب میرا جو کام کرنے کا وہاں اپنا میں کانسیپٹ تھا وہ تھا چیریٹی بیسڈ. میں ہر چیز, اگر مجھ سے کوئی آ کے کہے کہ چیریٹی کرنی ہے تو میرا دل اس کام کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. تو چھٹی لے کر 5-6 دن کی پوری دنیا کو ایک طرف چھوڑ کے, مجھے جب کہا گیا کہ کرامہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو میں نے سپورٹ کیا تھا اپنے اس فیشن شو اور اس میں, تو اس کے اندر جو ہے مجھے چھٹی لے کے جب میں وہاں پہنچی تو مجھے فیشن شو کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک فیشن شو ہونا ہے, جو اس سے ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی, کیونکہ میں ڈیٹیل اورینٹڈ بہت ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں اپنا کی جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر نصر قریشی, انہوں نے کہا کہ یہ فرح کی ذمہ داری ہوگی کہ فرح جو ہے اس فیشن شو کو چلائے گی. اور ماشاءاللہ وہ فیشن شو بہت اچھا ہوا, مطلب مجھے بہت اطمینان ہوا اس فیشن شو کو دیکھ کر. اور اس پروگرام میں ایسا ہوا کہ چیزیں آتی چلی گئیں, میں نے پلاننگ کچھ نہیں کری تھی, لیکن وہ چیریٹی جمع ہونے کے لیے ہر چیز خود بخود اللہ میاں بھیجتا چلا گیا کہ یہاں سے ماڈلز آ گئے, یہاں سے میک اپ آرٹسٹ آ گئے, یہاں سے کوریوگرافر آ گئے, اور وہ اتنی پیاری ٹیم بنی کہ جب میں اور میرا بیٹا, رزلٹ زبردست ملا پھر, بہت اچھا لٹرلی. یعنی میں تو اچھا, یہ ایک بات جو میں نے نوٹس کی, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ شامل ہو گیا, تو اگر فیملی کی سپورٹ ہو جائے تو بات کچھ اور زبردست ہو جاتی ہے. تو فیصل نے, آپ بتائیے کہ کس طرح سے اپنی مدر کو ہیلپ کی اور کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ سٹیج پہ کام کروایا, کیا کیا کیا؟ فیشن شو سے پہلے میں تو اسسٹنٹ تھا, ڈرائیور تھا, اسپیچ رائٹر تھا. اچھا, جو بھی یعنی اماں کے لیے کام کر رہا ہے, پیسے کے لیے نہیں, مگر کیا کریں گے, اور کیا کرنا, صحیح بات ہے. مگر فیشن شو جب ہو رہا تھا میں تو بیک سٹیج مینیجر تھا, جو وہ فیشن ڈیزائنر سے, کوریوگرافر سے, جو بھی پیچھے تھے, ماڈل سے, اگر کچھ چاہیے تھا میں باہر جا کر لے کر آ رہا تھا. اور پھر آگے سے امی سے یا میرے ابو جو بھی وہ بھی کام کر رہے تھے فیشن شو پر, ان دونوں سے بات کر رہا تھا. اگر 15 منٹ چاہیے تھا پیچھے جو فیشن ڈیزائنر, وہ آپ ایکچولی وہ مینیج کر رہے تھے کہ کس طرح سے سب چیزوں کو کرنا ہے. بیک سٹیج پروڈکشن مینیجر تھا وہاں پر, جو بہت بڑی جاب ہوتی ہے پیچھے کی طرف, وہ بہت امپورٹنٹ, اور وہ بہت ضروری تھی کیونکہ ہر چیز کو اس نے کوآرڈینیٹ کرنا تھا, کیونکہ میں تو سٹیج پہ تھی, تو پیچھے کا پوری ٹریننگ ان کی, اس کے اندر یہ خود ٹرین ہوئے وہاں پر اور انہوں نے کام کیا. آگے میرے ہسبینڈ اور دوسرے 2 بچے تھے, تو ہم پوری فیملی, میرا پورا خاندان آیا ہوا تھا, میرے بھائی, ایوری ون ٹک دا ڈیز آف, اور سارے کے سارے. اچھا, ایک بات میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ ایک طرف آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹرز کے بارے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لڑکیاں میڈیکل پڑھ رہی ہوتی ہیں بس انہوں نے تو موٹے موٹے چشمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے ان کو اپنے کپڑوں کی, فیشن کی, کسی چیز کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے. جب وہ کہیں جاتی ہیں خود ہی لوگ کہتے ہیں, او یہ لڑکی تو پڑھاکو لڑکی ہے, اس نے کیا فیشن کے بارے میں جاننا ہے. ایسا بالکل ہی نہیں ہے, ایسا بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ نارملی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے نا کہ ایک دم سے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کی اس پرسنالٹی کے بارے میں بات ضرور کروں گی. اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک سے واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فرح جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا بتاتی ہیں. چلتے ہیں بریک کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ, سب رنگ ہیں آپ سے.
سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 416-264-3111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Why are so many companies looking to hire ITT Tech grads? Carter Brothers is a leading nationwide provider of electronic security. When we hire, we look for skilled professionals with technical know-how, like many of our ITT Tech grads. B&T Group is a leading engineering and construction firm specializing in the wireless industry. When we need drafting technicians, ITT Tech sends us candidates who have the right set of skills and align with our core values. Innovation Controls is a global provider of engine-driven equipment management and control solutions. We like the hands-on educational approach that ITT Tech students receive because we need people we can count on right from the start. Make a choice that can make a difference. Call now to find out about the new Opportunity Scholarship from ITT Tech. Learn more now at 800-610-9261. That's 800-610-9261. 800-610-9261. When you have credit card debt, the debt suckers, high rate and high pay are everywhere. Ooh, they're making another minimum payment. Great. Most of the money goes to us. We'll suck the life out of them. Because your credit card rates are so high, you can't get rid of the debt suckers alone. Their minimum payments are in vain. No, that's juicy. But one call to Consolidated Credit can get the debt suckers off your neck. Thank you for calling Consolidated Credit. Oh no, they're... अपनी दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी. किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर, कोई तो खैर जाने दीजिए. मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं करूंगी. फिर मिला Marimax.com, पाकिस्तानियों के लिए वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां absolutely free. It only takes us. And get the smallest meter in the world for free. When you have credit can get the debt suckers off your neck. Thank you for calling Consolidated Credit. Oh no, they'll lower his rates and consolidate his bills into one low. Back. Oh, because debt? आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट. सब रंग हैं आपसे. तो बात कर रहे थे हम फराह से, और फराह जो है अपने बारे में बता रही थी, और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी शख्सियत पर भी गौर करें कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. और ये क्या ऐसा ही था कि जब आप स्टूडेंट थी तो उस वक्त आप भी इसी तरह बस हर वक्त सिर्फ ये सोचती रहती थी कि मुझे इतनी सारी किताबों के अंबार के नीचे बैठ कर सिर्फ पढ़ाइयाँ करनी है और सिर्फ जो है ना मेरी ज़िंदगी का मकसद डॉक्टर बनना है, उसके लिए बस पूरा टाइम आपने अपनी किताबों को देना है? नहीं, ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ता है. ये थोड़ी होता है कि पढ़ाई के साथ आप जो है बिल्कुल पढ़ाकू चश्मे वाली खातून बन जाएं. लेकिन अब माशाल्लाह जो बच्चियां अभी भी जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने आप को टेक केयर करती हैं. टाइम चेंज हो गया, हमारे वक्त में भी टाइम चेंज था, लेकिन ये था कि थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को लीनियंसी देते चले जा रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. और मेरे हिसाब से खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको पता होना चाहिए मेकअप कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कपड़े क्या हैं, सारी पर्सनालिटी. इसी वजह से मैं फैशन शो के इस बिजनेस के अंदर भी आई कि जो है चैरिटी के लिए मेरी पसंद की कोई चीज़ होगी कि अच्छे कपड़े होंगे, पता चलेगा और आप एक दूसरे से चीज़ें लर्न करते हैं. बिल्कुल सही बात है. कभी फैसल नहीं सोचा आप जाके मॉडलिंग करें? आपने बैक स्टेज काम किया जब इतना कुछ, तो बहुत सारे आपने मॉडल्स को भी देखा होगा ना. मेरा जो छोटा भाई वो फैशन शो में वो वॉक कर रहा था. वो किसका वो अली जो मेरा छोटा बेटा है, आमिर अदनान और अमीर अदनान. हाँ, वो पाकिस्तान के बड़े वेल नोन डिजाइनर्स हैं. आमिर अदनान. अच्छा, उनकी कुछ क्लोथ्स वो पहनकर फैशन शो में था. उन्होंने अच्छा वॉक की थी. अरे वाह. तो पूरे की पूरी फैमिली में जो है वो सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि दूसरे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है. अमेरिका में हमको सब कुछ करना है. मैं भी वो गाना करता हूँ. गाना गाते हो? सीरियसली? चलो फिर गाना हो जाए थोड़ा सा. तो फैसल से गाना सुनेंगे हम.
गाना हो जाए. पर अंग्रेजी उर्दू कौन सा कोई गाना भी गा सकते सुनाओ, हो भाई? तो whatever, जिसमें भी आप बहुत अच्छे से गा सकते हो. Anything. मैं उर्दू भी कर सकता हाँ, It's उर्दू fine. गाइए, जो दिल चाहे. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो. तो जिंदगी बना लिया आपने अपने इस शौक को, राइट? हाँ जी. तो ये तो इतना अच्छा गा रहा है, आपने ये नहीं सोचा कि इसको सिंगिंग की तरफ भी लेकर आए? ये माशाल्लाह अपने यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड अवार्ड दिला के लाया है पूरी यूनिवर्सिटी को, बॉस्टन यूनिवर्सिटी को. आवाज से बहुत ज्यादा अभी मैं सुन के अंदाजा कर रही हूँ. एक्चुअली मैं 2 साल बॉस्टन यूनिवर्सिटी पर था, और उस 2 साल में मैं एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी सुनो में था, वो जो फ्यूजन साउथ एशियन अकापेला टीम था. तो हम कैलिफोर्निया जाकर एक कॉन्टेस्ट में थे और सेकंड प्लेस में आए. रियली? अरे वाह, जबरदस्त भाई. आप तो कमाल के हैं फैसल. मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था शुरू में आपके बारे में कि आपने तो अपनी मम्मा को भी पीछे लगाया हुआ है. बिल्कुल. सब कुछ नहीं, लेकिन डेफिनेटली घर में जो माँ बाप की जो सपोर्ट होती है और जो बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए साथ में आप लेकर चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है. बहुत जरूरी है. क्योंकि बच्चों की जो भी पर्सनालिटी है वो आपको हर हालत में उनको मोल्ड करके उनको डायरेक्शन देना है. ठीक है बेटा, ये आपको करना है. और मेरे हिसाब से वकीलों को अगर गाना भी आता हो, एक्ट करना आता हो, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड प्लस टू इट. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं समझती हूँ, देखें आजकल के ज़माने में ये भी एक चीज़ है कि अब लोग सिर्फ एक ही जगह पे अपने आप को रोक के नहीं रखते. अब आपके अंदर की जो भी चीज़ें, आपके शौक हैं, अगर आपके पास वक्त है तो आप उसको ज़रूर लेके चले, कोई ऐसा मसला नहीं है. तो उन्हीं शौक को साथ ले लेके मैं चलती हूँ दोबारा से. तो मैंने तो पहले ये कहा कि लड़कियाँ क्योंकि अगर डॉक्टर बनने जा रही हैं, वो ये सारा मैंने जो एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि बुरा सा कुछ मैंने वो रोल दिखाने की कोशिश की. एक्चुअली मैंने इसीलिए चाहा कि जो लड़कियाँ ये समझती हैं कि वो पढ़ाई की तरफ जाती हैं, जो लड़के, उनको अपने साथ साथ इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि आखिर में आपने जाके जब लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर आप डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली आप जाएंगे, आपका लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग होगी. जब आप किसी के सामने जाएंगे, जब आप किसी से बात करने लगेंगे, तो खुद सबसे पहले देखेगा कि जिससे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसको देखकर ही आपको अपने ऊपर ट्रस्ट आता है कि मैं ठीक आदमी के पास हूँ. बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल सही. तो एक अच्छा डॉक्टर ये अच्छा है कि वो ड्रेसअप भी अच्छा होता हो, बोलता भी अच्छा हो, अपने प्रोफेशन के बारे में भी जानता है. तो फिर आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें मिल गई, तो फिर एक बेस्ट पर्सनैलिटी भी बन गई आपकी. अपने अंदर जो आपका प्रोफेशन है आप उसको भी लेके चलते हैं और बाकी चीज़ें भी साथ साथ. मेरे हिसाब से पढ़ाई से औरतों में एक कॉन्फिडेंस आता है. हाँ. तो जिस प्रोफेशन में भी वो जाना चाहें, जैसे आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगी माशाल्लाह अपने फील्ड के अंदर. इस तरह से जितनी ख़वातीन जितनी पढ़ाई करती हैं उतनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. उस कॉन्फिडेंस से हम पूरी दुनिया को जीत लेते हैं क्योंकि हमारा डबल माइंड. अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं जो हूँ वो जब अब मैं यहाँ आ गई हूँ, ठीक है, कभी कभार आप लोगों ने पाकिस्तान जाकर सोचा होगा कि अब हम लोग एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ऑलरेडी हम एक बहुत अच्छे मुल्क में आ गए हैं, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब बिल्कुल बेस्ट आ चुकी है. आपको कभी ख्याल आता है कि पाकिस्तान हमारी ज़िंदगियों में से जब निकला है तो उसके बुरे हालात का ख्याल आता है आपको? बिल्कुल आता है. इसी वजह से ये चैरिटी प्रोग्राम्स करने शुरू किए. वही अब मैं चाहूंगी कि अब आप दिस इज द रीजन, जब आपको ये पता है कि जी अब वो वक्त आ गया कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी में एस्टैब्लिश हैं. तो अब वो वक्त है कि आप अपने मुल्क के लिए करें. अब वो वक्त है कि हम चैरिटी क्रिएट कर सकते हैं. हम मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि चैरिटी कहने को तो बहुत सारे लोग चैरिटी का नाम देते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल आउटलुक ऐसी होती है कि मैं जाती हूँ, उस चैरिटी को पहले वॉच करती हूँ बगैर बताए हुए कि मैं आपकी मदद करने वाली हूँ. अच्छा. आया वो चैरिटी वायबल है, वो चीजें वो कर रहे हैं जो वो बता रहे हैं हमारे सामने, या हमारा पैसा जाएगा और वहाँ जाया हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी यहाँ मेहनत करता है एक एक पाई के लिए. एक्चुअली यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. मेहनत हर जगह होती है, लेकिन पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे याद है एक जमाने में जब वहाँ पे पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, मुझे याद है इतना ज़्यादा यहाँ से लोगों ने डोनेशन भेजा था, लेकिन जब आप वहाँ जाए ना, स्टिल वहाँ पे लोगों को जो है ना ऐसा लगता है कुछ भी नहीं मिला.
بالکل میں آئی ایگری ود دیٹ، اور اسی لیے یہاں پر ہمارا اپنا جو آرگنائزیشن ہے، میرے حساب سے جو میری سپورٹ اپنا کو ہوئی ہے، اپنا اٹھا کے پرسنلی ڈاکٹرز کو بھیجتا ہے 10-15 لوگوں کو، وہ پرسنلی وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد کیونکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نصر کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ڈاکیومنٹری بنائی بھی تھی، وہی زلزلہ جب آیا تھا تو اس وقت وہاں سے وہ سمرو صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس میں ایک ڈاکیومنٹری ہم نے بنائی ہے، وہ تباہ حالیاں جو وہاں کی جو زلزلہ کے بعد کی تھی نا، بہت برا حالات تھے، اور ہم کو یہاں سے مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ ڈونیشنز، پیسے، کپڑے، ہر طرح سے چیزوں کی گئی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ کئی ٹرک ایسے تھے جو وہاں تک پہنچے ہی نہیں، راستوں میں سے ہی ادھر ادھر ہو گئے، تو افسوس ہوتا ہے. وہ جو حالات پاکستان کے ہیں وہ کوئی چینج نہیں کر پائے گا، وہ تو وہاں کرنا پڑے گا، لیکن ہمارا جو کام ہے یہاں سے پیسے جمع کرنا، اچھا کام ہونا چاہیے، اور یہاں بہت لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے ہم جو ڈاکٹرز کی پورا گروپ ہے وہ اپنا کے تھرو ساری چیز لے کے جاتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے وہ پیسہ جا کے وہاں لگ جائے. اچھا، آپ کو اپنا کہ جب یہ اس طرح کی کوئی بھی آپ کی جو چیزیں وہاں پاکستان میں آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کچھ آپ کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ گورنمنٹ کا تعلق رکھنا پڑتا ہے. اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کے بغیر آپ کریں، لیکن ان کی انفارمیشن کے انڈر ہوتا ہے اور وہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کہاں کہاں چیزیں ہوں گی جو فیسیبل ہوں گی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اس کے بعد وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پیسے اٹھائے اور ان کے ہاتھ میں دے دیے اور اس کے بعد ہم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہوا کیا. جب تک کہ وہ کام ختم نہیں ہو جاتا اپنا کے سارے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کام جو ہے صحیح طرح سے کریں. سو اس لیے اپنا کا وہ ہے. تو چیریٹی جو ہم کریٹ کر رہے ہیں اپنا کے تھرو، آئی تھنک لوگ اس پہ آرام سے بیٹھ کے آرام سے پروگرام میں چیریٹی دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف. اچھا، پاکستان سے جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف اسٹیٹس کے اندر اپنا اپنا سیٹ اپ بنایا، اور آپ لوگوں نے جب یہ جو اپنا کا سلسلہ شروع کیا، اس کا ہر سال ایک کنونشن آپ لوگ کرتے ہیں. بالکل. تو وہ کیا ہمیشہ آپ ڈی سی میں ہی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ لوگ بہت ہوتے ہیں، 5-6 ہزار لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر اٹینڈیز جو ہوتے ہیں. تو ہم یوزلی گے لارڈ ریزورٹ رکھتے ہیں. گے لارڈ ریزورٹ جو ہے کیونکہ اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، تو یا جو بھی بڑا ہوٹل ہے. تو اس سال واشنگٹن ڈی سی میں تھا، اگلے سال فلوریڈا میں ہے. اچھا. اس کے بعد مجھے انداز نہیں کہ کہاں پر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سب چیزیں ایک سال پہلے سے پلاننگ شروع کرنی ہوتی ہے. اچھا. تو اس وقت پلاننگ شروع ہو گئی ہے. فلوریڈا کی میٹنگ جو جولائی میں ہے اس کے لیے. اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے کہ اتنی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا، تو جو آپ لوگوں کا یہ جو بورڈ کے جو ممبرز وغیرہ ہیں، آپ کے جو الائنس ہے، اس کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں 4 ممبرز ہیں. ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جیسے میں ہوں اس سال، پھر پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، ایک سیکریٹری ہوتی ہے اور ایک ٹریجرر. اچھا. اب اس میں ہمارا اس کے نیچے یہ تو ایگزیکٹو کاؤنسل ہوگی پوری، اور اس کے نیچے ہمارے ہر اسٹیٹ کے اندر الائنس کے چیپٹرز ہیں. اچھا. تو پورے یہاں سے شاخیں نکل کے ایک بڑا تنا بناتی ہیں، اور وہ بڑا تنا جو ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے، اور اس کی ہیڈ جو ہے وہ اس سال کی میں ہوں. اوکے، دیکھا مجھے کیا پتا تھا. اچھا، ماشاءاللہ. تو اس طرح سے چل رہا ہے. تو ذمہ داری الائنس کی ایک دن کی ہوتی ہے. جمعرات کا دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے. جو بھی ہم اس میں کرنا چاہیں، یوزلی الائنس والے اس کو چیریٹی بیسڈ ہی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ اور بھی کرنا چاہیں تو آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ آپ کے اتنے سارے جو آپ کی اپنی پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو آپ کی جاب ہے، جو آپ کے کلینکس ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے لیے ٹائم ملتا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا ہے، کیونکہ ایکسٹرا ٹائم میرے خیال میں راتیں خراب کرنی پڑتی ہیں، راتیں برباد کرنی پڑتی ہیں. آپ کو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی کرنی ہے. بہت بڑا کام ہوتا ہے اور سب والنٹری ہے. پیسے ویسے کچھ نہیں ملتے اس کے، لیکن آپ جو ہیں ہم لوگوں کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ جو خدمت خلق کا مین ہمارا پروفیشن ہے، وہ اس طرح سے بھی مدد کر کے اس چیزوں کو کریٹ کر کے ہم بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. تو میرے حساب سے اس سے ایک اندرونی اطمینان ملتا ہے. ہاں، ڈیفینیٹلی. آپ کو وہ جو آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ انسانیت کی خدمت ڈاکٹرز کے ساتھ تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے، یہ پاکستان میں لوگوں کو ڈونیشنز دینا اور سب کچھ کرنا، یہ تو کمال کی بات ہے. تو فیصل، آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ جو ہیں اب تو آپ تو لا کی فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کا کیسے گزارا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا ہے. نہیں، آئی مین آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. آئی مین میرے بہت کیا پلانز ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ یہ پاکستان کے اس طرح کے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر کس طرح سے انوالو ہو سکتی ہے؟
سچ مچ میں جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں. میرے پاس بہت پاکستانی فرینڈس دوست ہیں جو پاکستان جاتے ہیں, آتے ہیں, اردو بھی پڑھائی کرتے ہیں کالج میں. I mean جو بھی یوتھ ہیں وہ NYU میں تو اردو کی ویسے بھی وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں. ہاں بہت ہوتے ہیں. میرا بڑا بھائی بھی NYU گیا ہے اور وہ 4 I think 2 سال کا اردو ان کے اردو بہت بہتر ہے میرے مجھ سے. جو بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے. تو لکھائی پڑھائی پوری آتی ہے, لکھائی بھی آتی ہے بڑے والے بیٹے کو. آج کل تو پاکستان میں بھی لوگوں کو اردو لکھنا نہیں آتی, پڑھنی آتی ہے. بڑے والے لکھنا بھی آتی ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ذرا ہم وہ والے ماں باپ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز, کیونکہ یہاں کتنی لینگویجز بچے یہاں اسکولوں میں سیکھ رہے ہیں, ان کو لکھنا اور بولنا پورا آتا ہے, کیونکہ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھائی پڑھائی سب کچھ ہونی چاہیے, تو اردو کیوں نہیں. لیکن یہاں کسی نے ابھی تک یہ نہیں سوچا ہے کہ اردو کا بھی کوئی ایک بڑا سینٹر بنائے. ہمارے سارے بچے, ہم سارے لوگ اس جگہ پر لے کر آئیں گے اگر ہمارے بچوں کو لکھائی اور پڑھائی. کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ جیسے آپ کے بچے نے اردو لی, ایکچولی میں تو پاکستان سے جب آئی, میں اپنے بچوں کو بھی یہاں لائی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی وہ لینگویج اس کو تم نے بولنے کی کوشش کرنی ہے. وہ بھی اتنا اچھا نہیں بول پاتے, لیکن جب وہ کالج اسکول گئے تو اتنے سارے آپشنز تھے کہ میں خود بھی حیران تھی کہ میرا ایک بیٹا وہ چھوٹا والا وہ کہتا ہے میں فرینچ پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے فرینچ لے لو. اچھا پھر میری بیٹی کالج آئی تو اس نے کہا کہ میں جاپنیز پڑھوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرا بیٹا جب اب کالج گیا ہے وہ کہتا ہے میں چائنیز لوں گا. تو اب آپ یہ دیکھیں, میں تو خود سوچتی ہوں کہ کون کون سی زبان کو سنے. میں نے اٹالین کرا. اٹالین, اس کو اٹالین آتی ہے, اس کو اور میرے چھوٹے بیٹے دونوں نے اٹالین. لینگویجز کو سیکھنے کا دیکھیں آپ بتائیں کیا فائدہ کیا ہے. ہوتا ہے جب ہم پچھلے سال ہم اٹلی گئے اور میں نے سب کچھ ٹرانسلیشن کر رہا تھا, بات کر رہا تھا, سب کچھ پڑھ رہا تھا. میں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا جب ہم مونٹریال گئے میں نے کہا چلو اب آ جاؤ, تو بس اب یوٹیلائز کرو بچوں کو, اس ملک میں جاؤ جہاں جہاں کی زبان سیکھیے, دیٹ از دا مین تھنگ. اور کیا. دوسری بات, ایک چیز اور جو میں نے اپنے بچوں سے سیکھی, یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہماری سیکرٹ لینگویج ہو جاتی ہے اردو. اردو کو یہ لوگ سیکرٹ لینگویج بولتے ہیں کہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتی, تو آپس میں بات کر لو. تو آپس میں اگر کچھ بھی بات کہنی ہے ایک دوسرے کو تو فٹ کر کے اردو میں بات کرتے ہیں, اور اردو میں جو ہے بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. گھر میں آپ لوگوں کے پاکستانی کلچر کو بہت زیادہ آپ لوگ لے کے چلتے ہیں, کھانا پینا پاکستانی فوڈ سب کچھ. اچھا, عیدیں زبردست سیلیبریشن. ارے اور کالج میں بھی کرتے ہیں. ہاں وہاں نیو یارک تو ایسے ہی, ویسے بھی یہاں پہ تو بہت ساری کمیونٹیز, بہت سارے لوگ ہیں. بوسٹن میں بھی جب میں تھا وہ وہاں پر عید کرتا تھا, پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن میں جاتا تھا, انوالو تھے. پاکستان کی کوئی الگ سے اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی, بوسٹن اور NYU میں بہت بڑے ہیں. NYU اسپیشلی میں, NYU میں وہ اسلامک سینٹر ہے, اور پھر بوسٹن میں بھی وہاں پر نہیں گیا مگر وہ وہاں پر بھی اسلامک سینٹر ہے, وہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے. میں نے بہت اچھے بچے سے بات کر رہا تھا وہاں پر. ویری گڈ, ویری گڈ, زبردست. بھائی فرح کی جو زبردست تربیت ہے بچوں کے حوالے سے, ان سے بیٹے سے بات کرتے کرتے خوب اچھی طرح سے پتہ تو چل رہی ہے ہمیں. ابھی ہم مزید باتیں کریں گے فرح سے, اور فیشن سے ریلیٹڈ ہی باتیں کریں گے, لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر. بریک سے آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ, سب رنگ ہیں آپ سے. آج انٹرٹینمنٹ, سب رنگ ہیں آپ سے. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کے ساتھ بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں, اور میں آپ سے کر رہی تھی مزے کی باتیں, اور میرے ساتھ تھی فرح اور فیصل, اور ہم باتیں کر رہے ہیں امریکہ میں رہنے والی ہماری جو ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے, اس کی یہ صدر بھی ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے, اور ماشاءاللہ فیصل ان کے ساتھ مل کے بہت ہیلپ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عورت بہت مضبوط ہے, دنیا میں کسی بھی جگہ کھڑی ہو جائے تو وہ اپنا لوہا منوا کے رہتی ہے, جیسے کہ فرح ہے. فرح, آپ مجھے بتائیے کہ خواتین کی جو پاور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے حساب سے عورتیں یہاں بہت پاورفل ہیں. میرے حساب سے ہم
اب مردوں کو برا نہ لگے لیکن عورتیں ڈبل سوچ سکتی ہیں کیونکہ عورتوں میں کو اللہ میاں نے مضبوط زیادہ بنایا ہے کیونکہ اگر مرد بچہ پیدا کر سکتے ہوتے تو ان کو ایک رائٹ دیا ہوتا لیکن اللہ میاں نے ڈیسائیڈ کیا کہ عورت زیادہ مضبوط ہے اسی کو یہ ذمہ اس داری لیے دے دی گئی ہے۔ بچہ پیدا کرنا بھی ہمیں دیا، وہ لیبر پین سہنا بھی ہم عورتوں کو دیا۔ تو اگر ہم عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں، کیونکہ سمجھ بھی عورتوں کی کم کر دی جاتی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن پھر یہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی ناسمجھ ہوتی ہیں۔ ناسمجھ اس لیے کیونکہ ان کو اجازت نہیں دی جاتی دوسرے لوگوں میں ملنے جلنے کی۔ عورت کی عقل مندی تب آتی ہے جب آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، جتنے طرح کے لوگوں سے آپ ملیں گے اتنی آپ میں ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس بڑھتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے جو مائیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جو کام نہیں کرتی، ان سے ان کی بچیاں زیادہ سمارٹر ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کالج میں کس طرح سے کس کو ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ آ کے اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں گھر آ کے کہ امی ہم اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں۔ تو وہ اویئرنیس جو بچیاں کالج سے لا رہی ہیں وہ بھی گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں لے سکتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو مضبوط، میرے حساب سے عورت مضبوط چیز ہے۔ اچھا، وہ آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے اس حوالے سے جو آپ مجھے بتا رہی تھیں، امپاورمنٹ کے حوالے سے؟ ہمارا یہ ہے کہ جو اپنا الائنس کا یہ سال تھا، ہمیشہ ایک تھیم سلیکٹ کرنی پڑتی ہے، تو میں نے اس دفعہ وومن امپاورمنٹ پہ کیا تھا کیونکہ اس میں یہ چاہتی تھی اس پروگرام کے اندر کہ ہلے گلے کے علاوہ جو فیشن شو وغیرہ سب ہوا اس کے ساتھ ایک سیریس ٹاک بھی ہونی چاہیے جو کہ انٹلیکچوئل ٹاک ہو۔ تو اس میں میں نے جو میری گیسٹ آف آنر تھیں وہ ڈاکٹر عزیزہ الہبری کو میں نے انوائٹ کیا تھا۔ اور ڈاکٹر عزیزہ الہبری پہلی مسلمان لاء پروفیسر ہیں امریکہ کے اندر۔ کیا بات ہے، دیکھو ماشاءاللہ۔ بالکل، ہیں وہ لبنان سے لیکن وہ کام امریکہ میں کر رہی ہیں، کرامہ کو لے کے چل رہی ہیں، اور کرامہ ان کی آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، آرگنائزیشن کا نام ان کا نام ہے، اور واشنگٹن ڈی سی میں وہ بیسڈ ہیں۔ اچھا۔ اور جو ان کا مین مقصد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے وہ لڑتی ہیں۔ گڈ، دیکھا نا، یہ ہے عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنے والے، اسی لیے تو ضروری ہے یہ۔ آپ نے ایک بہت زبردست، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اس حوالے سے نظم بھی سنائی تھی، آپ نے کہا تھا آپ کے کسی فرینڈ نے آپ کو شیئر کیا، تو آپ اس حوالے سے ذرا ہمیں سنائیں تو۔ یہ نظم جو ہے میرا اپنا کلاس فیلو ڈاؤ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہے، ڈاکٹر مشہود قادری۔ اچھا۔ ایک اس کا فلم آ رہی ہے ساون کے نام سے، پولیو کے مریض کے اوپر، نومبر میں، اور وہ خود بہت زبردست شاعر ہے، اور اس نے یہ پوئم میرے پروگرام کے لیے مجھے لکھ کے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ فرا بہن اس کو پڑھ لینا۔ کیا بات ہے۔ تو میرے حساب سے تمہارا پروگرام میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ میں اپنے اس بھائی کی یہ پوئم عورتوں تک پہنچا دوں تاکہ عورتوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ عورتوں کی یہ نظم لکھنے والا ایک مرد ہے، تو پلیز سناؤ پھر۔ تو اس کا عنوان ہے نادان نہ سمجھ لڑکی، اقتدار مرد کا، مذہب مرد کا، ممبر مرد کا، آسمان مرد کا، زمین مرد کی، جنت مرد کی، طاقت مرد کی، جنگ مرد کی، ہوس مرد کی، دنیا مرد کی، انا مرد کی، حیا مرد کی، حرص مرد کی، طمع مرد کی۔ عورت مرد کی عزت، عورت مرد کی میراث، عورت مرد کی جاگیر، عورت مرد کی ناموس،